اسلامک گائیڈنس چینل کے معزز ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم ایک نئے سبق کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہیں۔ آج کا ہمارا سبق ہے وضو کے مکروہات۔ تو یاد رکھیے کہ وضو میں کچھ چیزیں فرض ہیں، کچھ چیزیں سنت ہیں اور کچھ چیزیں مکروہ ہیں۔ فرض اور واجبات فرائض ہم نے سماعت کیے۔ آج ہم سنتے ہیں وضو کے مکروہات۔ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو وضو میں مکروہ ہیں، ناپسندیدہ ہیں، اسلام اور شریعت نے اس کو پسند نہیں کیا۔ اور وہ کیا ہیں؟ پہلی چیز یہ وضو میں جو ناپسندیدہ ہے، مکروہ ہے، وہ یہ ہے کہ وضو کرتے ہوئے پانی میں زیادتی یا کمی کو اختیار کرنا۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بے احتیاطی اتنی کر لیتے ہیں کہ اگر وہ پانی بہاتے ہیں تو اتنا زیادہ پانی کھول لیتے ہیں کہ وہ پانی ضائع ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ہمیں تو حکم دیا گیا کہ اگرچہ تم سمندر سے بھی وضو کرو تو پھر بھی پانی کا بے دریغ استعمال نہ کرو اور پانی کو ضائع نہ کرو۔ تو ایک تو یہ بات کہ بہت زیادہ پانی کھول لینا اور پانی بہانا، اس کو ضائع کرنا، یہ پسند نہیں کیا گیا۔ اور دوسری چیز جو پسند نہیں ہے اور مکروہ ہے، وہ ہے پانی میں ضرورت سے زیادہ کمی اختیار کرنا۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ لوگ بالکل اتنا تقوی اختیار کر لیتے ہیں اور وہ سمجھتے ہیں کہ یہ تقوی ہے، حالانکہ تقوی نہیں ہوتا۔ اتنا کم پانی استعمال کرتے ہیں کہ وہ پانی اعضاء پہ بہتا بھی نہیں ہے، بلکہ صرف گیلا کر کے وہ کر لیتے ہیں۔ تو اتنا بھی کم استعمال نہیں کریں، بلکہ ضرورت سے زیادہ کمی یا زیادتی اختیار کرنا یہ مکروہ عمل ہے۔ اور دوسرا جو مکروہ عمل ہے وہ ہے کہ دوران وضو آپ گفتگو کریں، بات چیت کریں۔ بعض اوقات بلکہ اکثر ایسا دیکھا جاتا ہے کہ دوران وضو جو ہے وہ گپ شپ میں لگے ہوتے ہیں، بات چیت میں لگے ہوتے ہیں۔ تو اس سے جو وضو کا مقصد ہے اور جو وضو کی روحانیت ہے وہ نصیب نہیں ہوتی۔ تو جب آپ وضو کرتے ہیں تو آپ سوچیں کہ آپ کے گناہ وضو کے پانی سے وہ سارے کے سارے گر رہے ہیں، جیسے کہ حدیث پاک میں بھی آتا ہے کہ جب آپ وضو کرتے ہیں، ہاتھ دھوتے ہیں، ہاتھ کے گناہ گر جاتے ہیں، کلی کرتے ہیں، منہ کے گناہ گر جاتے ہیں، اس طرح ناک میں پانی ڈالتے ہیں تو وہ گناہ گر جاتے ہیں۔ تو اس طرح سارے جسم کے گناہ جو اعضائے وضو ہیں ان کے گناہ گر جاتے ہیں۔ اس لیے ہمیں ہمیشہ سوچ کر کے وضو کرنا چاہیے اور سمجھ کر کے وضو کرنا چاہیے، تب جا کے ہمیں اس کا روحانی فائدہ نصیب ہوگا۔ تو دوران وضو گفتگو نہ کی جائے بغیر مجبوری کے۔ ہاں کوئی مجبوری آ گئی ایسی کہ جہاں بولنا جو ہے وہ ناگزیر ہو چکا ہے تو آپ وہاں پہ بات کر سکتے ہیں۔ اور تیسری چیز جو مکروہ ہے وضو میں، وہ یہ ہے کہ آپ وضو کرتے ہوئے وضو کی سنت کو چھوڑ دیتے ہیں۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے ہم کہتے ہیں بس 4 ہی تو فرض ہیں نا، باقی سنتیں ہم چھوڑ لیتے ہیں، تو کوئی بات نہیں ہے۔ تو جان بوجھ کر سنت کو چھوڑ لینا، وضو کی سنت کو چھوڑ لینا، یہ بھی مکروہ عمل ہے۔ اور ایک اور اہم بات جو وضو میں مکروہ ہے وہ یہ ہے کہ اپنے چہرے پر زور سے پانی مارنا۔ بعض اوقات جب ہم وضو کرتے ہیں تو ہم اتنے زور سے چہرے پہ پانی مارتے ہیں کہ وہ جو چھینٹے ہوتے ہیں وہ ساتھ والے لوگوں پہ جا کے پڑ جاتے ہیں۔ تو اس لیے دوران وضو زور سے چہرے پہ پانی نہیں مارنا، بلکہ آرام کے ساتھ اور شائستگی کے ساتھ آپ نے چہرے پہ پانی بہانا ہے۔ اور اس کے بعد وضو کے آداب بھی ہم آج کے اس سبق میں سماعت کرتے ہیں۔ تو یاد رکھیے وضو میں کچھ آداب بھی ہیں کہ آپ اونچی جگہ پہ بیٹھ کے وضو کریں، قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کریں، اور دوران وضو آپ قبلے کی طرف تھوک نہیں سکتے۔ یہ بات اہم آپ یاد رکھیے گا۔ قبلے کی طرف آپ اپنی کھنکھار نہیں پھینک سکتے، اپنی تھوک نہیں پھینک سکتے، بلکہ آپ دائیں بائیں تھوک پھینک لیں، قبلے کی طرف ایسا نہیں کر سکتے۔ تو اونچی جگہ پہ بیٹھنا ہے، قبلے کی طرف منہ کر کے وضو کرنا ہے، اور پھر اگر آپ نے انگوٹھی پہنی ہوئی ہے تو اس انگوٹھی کو، وہ تنگ ہے تو اس کو حرکت دینا ہے تاکہ اس کے اندر تک وہ پانی پہنچ جائے۔ اگر غسل میں تو فرض ہے انگوٹھی کو حرکت دینا تاکہ اندر تک پانی جائے، لیکن وضو کے دوران اس کو حرکت دینا اور پانی پہنچانا یہ وضو کے آداب میں سے ہے۔ اور پھر وضو کے آداب میں سے یہ بھی ہے کہ آپ وضو کرنے کے بعد شہادتین پڑھ لیں اور 2 رکعت نفل پڑھ لیں، جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے کہ جب آپ وضو فرماتے تھے تو 2 رکعت نماز تحیت الوضو بھی ادا فرمایا کرتے تھے۔ اور یہ وہ عمل ہے
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت بلال سے فرمایا بلال تم کون سا عمل کرتے ہو کہ تمہارے قدموں کی آہٹ کو میں نے جنت میں سنا ہے، تو بلال حبشی رضی اللہ عنہ نے جواب دیا تھا کہ حضور میرا ایک عمل ہے جو خاص طور پر وہ یہ ہے کہ میں جب بھی وضو کرتا ہوں تو 2 رکعت نفل بھی تحیۃ الوضو ادا کرتا ہوں۔ تو یہ وضو کے مکروہات اور آداب ہم نے سماعت کیے۔ اللہ ہم سب کو سمجھ کر کے اس پر عمل کی توفیقات سے مالا مال فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔